अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। सो नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम बड़े ही अहम मौज़ूआत जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन बराह रास्त तिजारत का होना एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा बासित साहब के पास एक तजवीज़ भी है और देखेंगे कि वो तजवीज़ है क्या और क्या वो काबिल अमल भी है। और दूसरी जानिब मुंतखब सदर ट्रंप ने ईरान से राबिता कायम किया है। इस ज़िम्न में आपको कुछ अंदरूनी कहानी, उसका अहवाल बताएंगे। और फिर हट धर्म भारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है। लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, आपके पास क्या तजवीज़ है जो लिए आप घूम फिर रहे हैं लेकिन हमारे नाजरीन के साथ शेयर नहीं कर रहे? नहीं, शेयर भी करेंगे क्योंकि तजवीज़ जैसे मैं समझता हूँ बड़ी अहम है। और जिस तरह आपने इब्तिदाई में कहा काबिल अमल भी है कि नहीं, तजवीज़ तो वही पेश की, तजवीज़ तो हाँ वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तजवीज़ सफारती दुनिया में जब भी कोई तजवीज़ या इनिशिएटिव लिया जाता है उसके बारे में बहुत से एप्रीहेंशंस होते हैं। दुनिया उसको तैयार भी नहीं होती एक्सेप्ट करने के लिए। तो लेकिन एक प्रोसेस को शुरू करना पड़ता है, एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो उसकी शक्ल बन पाती है। आप मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ा रहे हैं। नहीं, क्यूरोसिटी को नहीं। अच्छा, पहले तो देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश के माबैन जो दो ताल्लुकात रहे हैं वो हम भी जानते हैं। शेख हसीना के ज़माने में किस नोयत के ताल्लुकात थे। शेख हसीना के जाने से बहुत सी स्पेस पाकिस्तान को मिली है, क्योंकि जो वो एक उनका शेख हसीना साहिबा का एक ख़ास नुक्ता नज़र था पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखने का, उससे हमारी जान छूटी। क्योंकि बड़ा मायोपिक था, बहुत स्क्यूड था, उसमें बाइसेस बहुत ज़्यादा थे अगेंस्ट पाकिस्तान और वो माजी से निकल नहीं पा रही थी। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों ने मिल के पाकिस्तान बनाया, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। तो बात तो ये होनी चाहिए थी कि हम आगे बढ़ते। और चूँकि 1974 का एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी था पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान, उसकी अगर आप क्लॉज 16 पढ़ें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, और आगे बढ़ें। लेकिन बांग्लादेश जो शेख हसीना थी वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी और लिटरली भारत के हाथों में खेल रही थी। एग्जैक्टली, कुछ और एजेंडा को लेकर वो आगे चल रही थी। एब्सोल्युटली। तो अब हमारे लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और उसको हमें सही तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए दोनों ममालिक के मफाद में। ये मैं कतई नहीं कह रहा कि कोई ताल्लुक भी जो वन साइडेड हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अगर गर्मजोशी पैदा होगी तो ये दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा, हम दोनों लोगों के लिए बेहतर होगा। तो पहला तो एक बड़ा अच्छा काम हुआ, जिस तरह हमने पहले भी तजवीज़ किया था, शायद जब ये अगस्त में 5 अगस्त को ये वाक़या हुआ, शेख हसीना की हुकूमत गई, तो हमने अगले डिसाइफर के अपने शो में ही कहा था कि सबसे पहले जो आपकी तवज्जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए तिजारत, इकनॉमिक रिलेशन। सही। तो उस पर आप फोकस करें। तो मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान का पहला कार्गो शिप 13 नवंबर को चट्टोग्राम, जो कि पहले चिटागोंग हुआ करता था, वहाँ पोर्ट पे पहुँचा। सही। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। सही। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये बराह रास्त पहुँचा है। बिल्कुल। पहले कार्गो शिप्स जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे वो वाया सिंगापुर या वाया कोलंबो आते थे श्रीलंका के। अब ये डायरेक्ट हमने शिप हमारा गया है चट्टोग्राम। लेकिन इससे भारत को बड़ी तकलीफ होने वाली है। नहीं हुई है। मैं आज कल और आज मैं भारत का मीडिया पढ़ रहा था, वहाँ तो कोहराम मचा हुआ है कि ये क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में, ये नहीं होना चाहिए। कंट्रोल में रखा, कंट्रोल में। ऑल ऑफ अ सडन अब ऑब्वियसली बांग्लादेश में जो लीडरशिप है वो बड़ी ओपन माइंडेड है। ये नहीं कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों ना बढ़ाएं, क्योंकि हमारा तो माजी, इस तरह मैंने कहा, हम तारीख एक हमारी है, हमने मिलकर काम किया है और कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात आगे ना बढ़ें। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ
کہ اگلا اسٹیپ ہمارا یہ بھی ہوگا کہ ہم ہمارے ہاں سے جو مختلف فیڈریشنز ہیں، چیمبرز ہیں انڈسٹری اور کامرس کے، وہ ان کے لوگ وزٹ کریں گے بنگلہ دیش، وہاں سے لوگ آئیں گے، تو تجارت اور اکنامک جو ریلیشن شپ ہے اس پہ فوکس ہوگا. جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ جو فارن سیکٹری لیول اینول کنسلٹیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی دوبارہ شروع کیا جائے. تو یہ بھی شاید اگلے سال ہم دیکھیں کہ یہ بھی شروع ہو جائیں. تو ایک بڑا جو چیزیں بہت عرصے سے رکی ہوئی تھیں، جو ممکن چیزیں ہیں جس پہ بنگلہ دیش کی جانب سے خواہ کی ایک لحاظ سے وہ اس کا مثبت جواب پاکستان کو نہیں دے رہے تھے، تو اب مجھے امید ہے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہمارا ہے، اس کی بھی اب ریگولر ملاقاتیں ہونی چاہیے، میٹنگز ہونی چاہیے. اور پھر جو ہے جس طرح میں نے پہلے کہا پولیٹیکل لیول جو کنسلٹیشنز ہیں فارن سیکٹری لیول پہ وہ بھی شروع ہو جائیں گی، میں امید کرتا ہوں. اور اس پہ کام ہو رہا ہے. میری کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. تو لیٹس ہوپ، اور ہماری دعا یہی ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں. اچھا، جس تجویز کا آپ نے ذکر کیا، میں نے اس کو اشارتاً پہلے بھی ڈیسائفر میں ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کو نام پہلے میں نے کچھ اور دیا تھا، لیکن بات ہے میں نے اس کے متعلق بہت سوچا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کیا وہ قابل عمل بھی ہے کہ نہیں. آبویسلی کوئی تجویز آپ دیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ قابل عمل بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس کو ریسیو نہ کرے جس طرح آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے. تو میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا بدل رہی ہے. دنیا خیر ہمیشہ ہی بدلتی رہی ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اور ٹرمپ کے آنے سے بہت سی چیزیں ہیں جو نہ جانے کیسے ہوں، کیونکہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو سب سے پہلے ان دو ممالک کو، کیونکہ ہمارا ماضی ایک رہا ہے، تو ہمیں ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو لینا چاہیے. کریسنٹ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا اسلام کے بارے میں کریسنٹ کی خاص اہمیت ہے، ہلال کی. تو میں اس کو مسلم کا نام بھی نہیں دینا چاہتا یا اسلامک سیکیورٹی انیشیٹو بھی نہیں کہنا چاہتا، اس کو میں کریسنٹ CSI کا نام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش کے بہت سے اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، اور ہم نے اپنے شو میں ڈسکس بھی کیا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہے، تو ہمیں بھارت سے خطرہ ہے. تو پاکستان ہمیں جو ہے سیکیورٹی کی گارنٹیز پرووائڈ کر سکتا ہے. تو پہلے تو تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا لیکن میں نے بعد میں ذرا سوچا اس کے متعلق. چلیے بائی لیٹرل تو بہت شاید پاکستان اس پوزیشن میں نہ ہو کہ براہ راست کوئی ایسا انیشیٹو بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا ہو، لیکن ایک کلیکٹیو انیشیٹو اس بارے میں ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی تک مسلم دنیا میں کوئی ایسا سیکیورٹی کا انیشیٹو نہیں ہے. OIC ہے اور بہت سی چیزیں چل رہی ہوں گی، D8 ہے ایک انیشیٹو، وہ اکنامک ریلیشنز پہ ہے، پولیٹیکل ریلیشنز پہ ہے. OIC اگر آپ دیکھ لیجئے یا اور انیشیٹوز بھی ہوں گے، لیکن سیکیورٹی کے معاملے میں ابھی تک کوئی ایسا انیشیٹو ہمارے سامنے نہیں آیا. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو ماڈل ہوگا وہ نیٹو کی طرح کا ہوگا؟ نیٹو اور جو کلیکٹیو سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے، جو رشیا اور سینٹرل جو ہیں ریپبلکس، ایشین ریپبلکس، اسی طرز کا ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی ضرورت ہے میرے خیال میں. صحیح. اور پاکستان چونکہ نیوکلیئر پاور ہے، بالکل، تو یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا ہوم ورک کریں. صحیح. اوبویسلی ایک آئیڈیا ہے، ممکن ہے کہ آئیڈیا پریکٹیکل نہ ہو، لیکن سوچنے میں، لیکن آئی تھنک اس میں اتنے آبسٹیکلز ہیں بھی نہیں. آبسٹیکلز ہو بھی سکتے ہیں منتہا، لیکن آئی تھنک اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ جن کو ہم کوپ اپ نہیں کر سکتے. نہیں، ہم اگر دیکھیے اس وقت میرے ذہن میں کیا ہے، ایک خاکہ جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جب ہماری فارن سیکٹری لیول کنسلٹیشن شروع ہوں گی، صحیح، یا دوبارہ شروع ہوں گی، تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جی یہ ہماری ایک تجویز ہے کہ ہم جو ہے CSI کو آگے بڑھائیں. یہ ایک آئیڈیا ہمارا ہے،
لیکن بنگلہ دیش جانے سے پہلے میری اپنی خواہش یہ بھی ہے کہ یہ صرف پاکستان بنگلہ دیش پہ مشتمل نہ ہو. اور کون ہے؟ یہ اس میں سعودی عرب کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا اور آپ نے حیران ہو کر کہا تھا کہ ممکن نہیں ہے ایران. لیکن اب مجھے کچھ نظر آتا ہے نا آپ کو. دیکھیے ہمیں ہماری بھی جو تھوڑی نظر تھی نا بڑی ہم آگے دیکھتے بہت تیز ٹھہری. مطلب یہ ہے اب دیکھیں ریسنٹلی سعودی عرب کے جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں انہوں نے ایران کا دورہ کر لیا. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کسی نے نوٹس اس کا نہیں لیا. لیکن سعودی عرب بھی دیکھیے اب اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے، ان کو معلوم ہے، ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. لیکن سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تھوڑی سی انفارمل ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دیکھیے ہمارا ایک آئیڈیا ہے، ہم ایک اسلامی دنیا کی ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتے ہیں جس کا مقصد سیکیورٹی ہو، کیونکہ سعودی عرب کو بھی خطرات لاحق ہیں، ایران کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا انیشیٹو ہوگا جس میں ایران اور سعودی عرب بھی ساتھ آ جائیں گے، ان کے بھی جو خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. اس وجہ سے میری یہ رائے ہے کہ اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے دیکھیں نا شروع میں کوئی آئیڈیا آتا ہے نا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار یہ چھوڑو کیا فضول باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس پہ اگر آپ تھوڑا سوچیں، غور کریں، اور جو ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہیں ان سے آپ ڈسکشن کریں تو چیزیں کچھ نکل ہی آتی ہیں. اب اس میں نے پہلے اگر آپ کو یاد ہونا تو میں نے کہا تھا کہ مسلم کوارڈ ہونا چاہیے. اب میں ذرا کوارڈ سے نکل گیا ہوں اور مسلم ورڈ سے بھی، ہاں، کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو اگر ہوگا اس سے مسلمان دنیا ہی ہوگی، لیکن اس میں ہم بعد میں اور ممالک کو بھی شامل کر سکیں گے. مثال کے طور پر ٹرکی ہے جو کہ بڑا اہم ملک ہے، لیکن ٹرکی شاید نیٹو کا ممبر ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح ریسیپٹیو شاید نہ ہو، لیکن اور بھی ممالک کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے. اس سے ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اسی طرح اگر آپ افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی ممالک آپ کو ایک دو نظر آ جائیں گے، خاص طور پہ ایجپٹ یا اور ملک جو بڑے بڑے ملک ہیں. تو ہم اس کو ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کا نام دے کر پاکستان کو چاہیے کہ بحیثیت اونلی مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ وہ اس کو آگے لے کر چلے. اور یہ بالکل جو ہماری پوزیشنز ہیں نا یونائٹڈ نیشنز میں اور کانفرنس آن ڈس آرمنٹ جنیوا میں جو ہم کہتے رہتے ہیں پازیٹیو سیکیورٹی ایشورنسز، بالکل اس سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ ہم جو نان نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹس کو ایشورنسز دیتے ہیں کہ ہم ان کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں. لیکن اگر ایک کلیکٹیو انیشیٹو آئے گا تو پھر obviously اس میں بہت سی راہیں کھل جائیں گی. اور بنگلہ دیش کیونکہ بہت سیریس تحفظات ہیں بھارت کو لے کر کہ بھارت کبھی نہ کبھی ان پہ کوئی ایسا کارروائی کر دے گا اگر یہ معاملات اس طرح جاری رہے، تو بھارت کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. تو ہم ایک ایران کو بھی اور سعودی عرب بھی ساتھ ایک اگر آ جائیں گے تو پاکستان کا ایک بہت معاملات آگے چل پڑیں گے. لیکن یہ آئیڈیا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قابل عمل نہیں ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے. ممکن ہے 2-3 سال کے بعد ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ جائے. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ قابل عمل بھی ہے، اور اس پہ سوچنا ضرور چاہیے. So let's take a short commercial break here. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے دیگر موضوعات. Stay with us.